خطیب آل محمد جناب سید امیر نواز شاہ صاحب۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد اللہم صلی اللہ آل محمد اتنا بلند ہے جی میں کسی صلوات پہ پڑھتے ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وأہلہ بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدی ابدا، ومنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بابا جے بلند صلوات۔ آواز تھوڑی جی سٹ کرے ہوں نہ چھکن لگ گیا آواز۔ ہاں پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، پہلے ایک تھوڑی جی گل میں کر لوں گا۔ پرسوں میں عاصم کی دکان تے جا بیٹھا، ایک مرد مومن میں سامنے آیا تے کلب شلف تے کلین شیب، میں انہوں ویکھیا ہے، شاید انہیں میں ویکھیا ہے یا نہیں ویکھیا، تو انہیں کنی مار کے تے نکل گیا۔ میں ایک گھنٹہ اتنے بیٹھے رہ گیا، وہ نہیں آیا، اور میرا اتنا ڈر ہے کہ حسین مولا کا ڈر کوئی نہیں، اور میرا ڈر ہے مولا حسین دا ڈر کوئی نہیں، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ مولا حسین کو نہ ڈرو یا اللہ اہل بیت کو نہ ڈرو۔ او گھنٹہ بیٹھا وہ نہیں آیا، مالک سانو ہدایت دے وے۔ ہاں جی ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ ایک بندے نے آگیا جی دو عورتاں بیٹھیاں سن تے چپ بیٹھیاں سن، انہیں اگر سب تو بڑا جھوٹ کہ دو عورتاں تے چپ تے ڈھکو مقبول حسین ڈھکو، وہ آگئی عورتاں دا جڑا بی بی سی ہے تنور، جتے تنور تے بین گیا تے پھر پوری کائنات دیاں خبراں انہاں کو سن لو۔ اے ہے مجلس حسین، اتنے خبراں دی لوڑ کوئی نہیں، اتنے ذکر دی لوڑ ہے، جس مقصد واسطے آؤندیاں او مقصد اپنا پورا کرو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے محبوب کبریا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، آقا دو جہاں، اللہ کی وحدانیت کی پہچان،
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں قرآن کی آیت بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن قرآن کی آیت کو چھوڑ کر میں نے حدیث رسول پڑھی ہے، اس لیے کہ کلام خدا اور کلام مصطفیٰ میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کلام خدا کلام مصطفیٰ میں اختلاف تو تب ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحبان خود اختلاف کریں، اور کلام خدا کلام مصطفیٰ میں اختلاف تو تب ہوتا جب قرآن کی آیت موجود نہ ہوتی۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارے رسول اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتے جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو۔ بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا اس نعرے کا صدقہ مولا آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو میرے محترم، ہمارے رسول جو کرتے ہیں وہی سے کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں۔ اگر 40 سال اپنے کردار سے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا خاموش پرچار کرتا رہا تو اللہ کی وحی سے اپنی دیانت، اپنی شرافت، اپنی صداقت کا لوہا منواتا رہا تو اللہ کی وحی سے اعلان رسالت کے لیے دوسرے گواہ کا انتظار کرتا رہا تو اللہ کی وحی سے 13 رجب کو بیت اللہ سے وجہ اللہ کو فاطمہ بنت اسد کی گود سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا رہا تو اللہ کی وحی سے اپنے شہ و اخی کی پیشانی چوم چوم کر چچی کے سامنے مسرت کا اعلان کرتا رہا تو اللہ کی وحی سے اللہ کے گھر میں اپنے بھائی کو رسالت کی نیابت زبان دیتا رہا تو اللہ کی وحی سے خلافت بلا فضل کا عہد و پیمان کرتا رہا تو اللہ کی وحی سے گودی میں بٹھا کے جھولے جھلا کے حاضہ اخی و وسیع و وارثی کی نوری سے پہچان کراتا رہا تو اللہ کی وحی سے 11 سال تربیت فرما کے پرورش ابو طالب کا احسان دیتا رہا تو اللہ کی وحی سے وانذر عشیرتک الاقربین سے کسی کو بلاتا رہا تو اللہ کی وحی سے قوموا انی کہہ کر کسی کو دربار سے اٹھاتا رہا تو اللہ کی وحی سے کسی کو غار میں ساتھ لے دیا تو اللہ کی وحی سے کسی کو اپنے بستر پر ننگی تلواروں کے سائے میں سلاتا رہا تو اللہ کی وحی سے کسی کو کسی کا بھائی بنایا تو اللہ کی وحی سے علی کو اپنا بھائی بنایا تو اللہ کی وحی سے مسلمانوں کو باری باری میدان جنگ میں بھیجتا رہا تو اللہ کی وحی سے فتح نہ ہونے پر نعت علی پڑھ کر علی کو بلایا اللہ کی وحی سے یا علی انت خلیفتی میں بعدی فرما کر علی کو اپنا جانشین بنایا تو اللہ کی وحی سے آخری حج کا اعلان کیا اللہ کی وحی سے جانے والوں کو واپس بلایا اللہ کی وحی سے آنے والوں کا انتظار کیا تو اللہ کی وحی سے پلانوں کا منبر بنایا اللہ کی وحی سے علی کا بازو پکڑا اللہ کی وحی سے بلند کیا اللہ کی وحی سے 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا فرمایا تو اللہ کی بڑی مہربانی محمد بھائی اتنے جملے میں نے یاد کیا کہ آسان کیا آپ کو سنانے کے لیے کی ہے نا اولا قبول فرمائے۔ تو میرے محترم پیغمبر اسلام
ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے. پہلے بھی غدیر آپ نے سنی ہے, جشن بھی سنا ہے. آج میں نے کہا میں بھی غدیر پڑھ دوں تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ غدیر ہے کیا. پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کو آخری حج کرا کے صفا مروہ کی دوڑے لگوا کے شیطان کو پتھر مروا کے ملنگانہ لباس پہنا کر 10 ہجری 15 ذی الحج آخری حج سے فارغ ہونے کے بعد رسول کونین سید الثقلین مکہ کی سرزمین کو آخری سلام کرتے ہوئے یا آخری سلامی لیتے ہوئے اپنے حجاج کا قافلہ لے کر مدینے کی طرف بڑھے. 16 اور 17 ذی الحج آپ نے پورا سفر میں کیا. 18 ذی الحج کی رات آپ مقام جوف پر پہنچے اور 18 ذی الحج کی رات پوری آپ نے عبادت میں گزاری. اور 18 ذی الحج کی صبح روح نماز اپنے نمازیوں کو لے کر غدیر کی طرف بڑھے. بھئی لفظ ہے غدیر خومن, یعنی غدیر الگ ہے اور خوم الگ ہے. ان دونوں کو ملا کر ایک نام قرار دیا غدیر خومن. یہ غدیر کیا ہے بھئی؟ غدیر کی طرف اس وقت چاروں طرف ایک پہاڑی سلسلہ موجود تھا. جب باران رحمت برستے, چونکہ خشک پتھر تھے, وہ پانی چٹانوں سے ٹکرا کر رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. جس طرح منافق کے دل میں ایمان ٹھہرنے کا نام نہیں لیتا. جب یہ پانی جمع ہو جاتا تو ایک صورت اختیار کر جاتا, ایک تالاب کی, اور عربی میں تالاب کو کہتے ہیں غدیر. اور وہاں کا ایک چرہاوا تھا جو وہاں آتا, بکریاں چراتا, پانی پلاتا, اس کا نام تھا خوم. تو ان دونوں کو ملا کر ایک نام قرار دیا غدیر خوم. تو جب اللہ کے رسول اپنے حجاج کا قافلہ لے کر غدیر پر پہنچے تو 5 گھنٹے سورج طلوع کر چکا تھا. دیکھیں آج کا یہی موسم تھا. صبح 5 بجے 5:15 بجے سورج نکلتا ہے. اگر 5 گھنٹے سورج طلوع کر جائے تو پھر کتنا ٹائم ہو جائے گا. یعنی شدید گرمی تھی. جب اللہ کے رسول یہاں پہنچے تو اب اللہ کی طرف سے حکم ملا, یا ایھا الرسول. آج اللہ نے اپنے حبیب کے حق میں انداز خطابت بدل دیا. یعنی آج یاسین نہیں کہا, آج یا ایھا المزمل نہیں کہا, آج یا ایھا المدثر نہیں کہا, طٰہٰ نہیں کہا, بلکہ آج یا ایھا الرسول کہہ کر اپنے حبیب کو کسی منصب سے پکارا, اور منصب سے پکار کر قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا کہ آج کے مسئلے کا تعلق رسول کے منصب پر ہے. اگر پورا کرتا ہے تو منصب بچ جائے گا, ورنہ منصب خطرے میں ہے. بڑی مہربانی, مولا آپ کو سلامت رکھے. یا ایھا الرسول بلغ ما,
انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فبلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے رسول، آج جو تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے پہنچا دے، اگر نہ پہنچایا گویا تو نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ بھئی کتنا امکان تھا کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے رسول اعلان کر دے میں شر سے بچاؤں گا، تو پھر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن بھی دہشت گرد موجود تھے، تب اللہ کو کہنا پڑا اے میرے رسول اعلان کر دے میں شر سے بچاؤں گا۔ بھئی یہ جب حکم ملا، ایک دو بندے ہیں کہ آج میری مجلس سے چائے بیٹھے، سلامت رکھے آباد رکھے، صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ جب اللہ کا حکم ملا اللہ کے رسول رک گئے، جو حاجی آگے جا چکے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا، پیغمبر فرماتے ممبر لے آؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں تو ممبر نہیں۔ اچھا ممبر نہیں تو پھر ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ ہم ممبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو جو رسول کے کہے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو ممبر والا کیسے بنائیں گے؟ مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ اونٹوں کے بلال نیچے اتارو۔ اصحابہ کرام نے نیچے اتارے، فرمایا ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ اصحابہ کرام نے اٹھائے ایک دوسرے کے اوپر رکھے، ممبر تیار ہو گیا۔ پیغمبر اسلام ممبر پر تشریف لے آئے، بہت بڑا خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد علی کو بلایا، علی قریب ہے، علی کا بازو بلند کیا، فرمایا من کنت مولا ہو، میں کس کس کا مولا ہوں؟ جب پیغمبر نے کہا میں کس کس کا مولا ہوں تو عرش والے نے کہا ہمارا مولا، فرش والوں نے کہا ہمارا مولا، آسمان والوں نے کہا ہمارا مولا، زمین والوں نے کہا ہمارا مولا، پہاڑ والوں نے کہا ہمارا مولا، پہاڑ والوں کا کہا ہمارا مولا۔ جب ملیت کا اقرار لے چکے پھر پیغمبر نے فرمایا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بواز بلند تر سلام صلی اللہ محمد والے محمد۔ فرمایا جب سے میں مولا تب سے علی مولا، جب تک میں مولا تب تک علی مولا۔ جس معنی میں میں مولا اس معنی میں علی مولا۔ جس طرح میری اطاعت تم پر واجب ہے اسی کی طرح علی کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ اب آیا یہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا، تم پر نعمتیں تمام کی اور تمہارے دین کو پسند کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیسی آیت ہے کہ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے، روزہ پہلے بھی رکھتے تھے، حج پہلے بھی کرتے تھے، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ دین کب مکمل ہوا؟ الیوم، خاص دن دین مکمل ہوا۔ تو پھر پتہ
پتہ چلا مکہ میں تبلیغ کی دین مکمل نہیں ہوا، مدینہ میں تبلیغ کی دین مکمل نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھایا دین مکمل نہیں ہوا، محمد رسول اللہ پڑھایا دین مکمل نہیں ہوا، اور جس علی کے بغیر اللہ کی توحید مکمل نہیں، نبی کی رسالت مکمل نہیں، اور علی کے بغیر تیری نماز کیسے مکمل، تیری اذان کیسے مکمل؟ بڑی مہربانی مجھے آخری جملہ کہ جو علی کا منکر ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ خبر یہ اس دن کا نہیں، آج جو بھی علی کا منکر ہوگا اس کا حشر وہی ہوگا۔ حارث نعمانی، کیونکہ اللہ نے من کون کا مولا فرما دیا، لوگ گئے اپنے اپنے علاقے میں، یہ بات مشہور ہوئی علی کا دشمن حارث بن نعمانی، اسے بہت غصہ آیا پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو منوایا ہم نے مانا، آپ نے اپنی رسالت منوائی ہم نے مانی، آپ نے کہا نماز پڑھے ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھے ہم نے روزہ رکھے، جو جو آپ کہتے گئے ہم مانتے گئے۔ اب علی کو ہمارا مولا اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ پیغمبر فرماتے ہیں میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اگر علی کو مولا بنایا ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ، تو منکر نہ مانے، علی کو نہیں مانتا لیکن عذاب مانگ لیتا ہے۔ جب سنا چلا اپنی سواری کی طرف، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار اگر تیرا رسول دشمن علی ہے، سمجھ لیں دشمن علی کا حشر کیا ہوتا ہے، یا اللہ مجھ پر عذاب دے۔ اس کی دعا ختم ہوئی، ختم نہیں ہوئی تھی، آسمان سے پتھر گرا، گھومتا گھومتا وہاں سے نکل گیا کہ جس کا میں نام نہیں لیتا، فاصلے جہنم ہو گیا۔ تو ایک یہ حارث ہے جو علی کا دشمن ہے، ایک خیبر میں حارث ہے جو خدا کا دشمن ہے۔ اب علی کے دشمن کو خدا واصلے جہنم کرتا ہے اور خدا کے دشمن کو علی واصلے جہنم کرتا ہے۔ ایک جملہ مسائل کا، جب سے دربار سے واپس ہے بی بی، بابا کی قبر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا میں زہرا تیری قسم کھا کر کہتی ہوں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی۔ ازادارو بی بی آئی دربار میں، 3 گھنٹے بی بی دربار میں کھڑی رہی۔ 3 گھنٹوں کے بعد سلیمان کہتے ہیں، سلیمان نے درباریوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں کوئی جو رسول کی بیٹی کو بیٹھنے کی اجازت دے؟ میری آقا زادی اتنا دیر ٹھہرنے کی عادت نہیں۔ ازادارو 3 گھنٹوں کے بعد حاکم وقت منبر سے اترا، آ کر کہتے ہیں سلیمان اپنی آقا زادی سے کہے یہ منبر اب تیرے باپ کا نہیں رہا۔ ازادارو جب یہ کہا، بی بی کہتے ہیں چچا سلیمان خاموش ہو جا، اب سوال نہ کرنا۔ ازادارو بی بی نے کامتے ہاتھوں سے اپنی چادر سے ایک سند نکالی، اس کو دی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا میرے بابا کی سند ہے۔ ازادارو 1 گھنٹہ وہ سند بازار میں دربار میں پھرائی گئی کہ دیکھو یہ محمد کے 10 خط ہیں یا نہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد کہتا ہے کس کی سند ہے؟ بی بی کہتے ہیں میرے بابا محمد کی۔ کہتا ہے گواہ پیش کر۔ حسن حسین چھوٹے چھوٹے امامے ہاتھوں میں لے کر کہتے ہیں گواہ نہ مانگ، حق نہ دے، ہماری ماں کو نہ جھٹلا۔